السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اس شخصیت کی سوانح حیات بیان کروں گا جس شخصیت کو بحر العلوم کے لقب سے نوازا گیا تھا، اور اس شخصیت کی دینی خدمات حاصل کرنے کے لیے ملک کے کئی متعدد ادارے بے چین تھے۔ وہ شخصیت کا نام نامی اسم گرامی مولانا حبیب اللہ صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ مولانا حبیب اللہ صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش بمبئی میں 1933 میں ہوئی۔ ان کا خاندان پہلے ہی سے بمبئی میں سکونت پذیر تھا۔ مولانا کا اصل وطن فیروز پورہ ہے۔ مولانا کے والد صاحب کا نام ابراہیم تھا، اور مولانا جب 4 سال کے ہوئے تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ والد صاحب کے چلے جانے کے بعد والدہ نے مولانا کی اچھی تربیت کی اور مولانا کو ابتدائی دینی تعلیم دلانے کے لیے 1940 میں اپنے گاؤں فیروز پورہ لے کر آئی، اور جب اپنے گاؤں آئی تو مولانا کو اپنے گاؤں کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ اس وقت گاؤں کے مدرس مولانا غلام نبی صاحب تھے جو پالن پور کے رہنے والے تھے۔ مولانا نے گاؤں کے مدرسے میں فارسی تک کی کتابیں پڑھی، کریمہ، حکایت لطیف، وہ تمام کتابیں گاؤں کے مدرسے میں پڑھی۔ مولانا کی جو عمر تھی کھیل کود کی عمر تھی، لیکن مولانا کو اگر دلچسپی تھی کسی بات سے، یا تو نماز کو باجماعت ادا کرنے سے یا اپنے سبق کو یاد کرنے سے دلچسپی تھی۔ اگر مولانا شام کے وقت تفریح کے لیے کھیت کھلیان کی طرف جاتے تو اپنے ساتھ ایک کتاب لے کر جاتے اور درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر وہ کتاب پڑھتے۔ اتنی محنت سے مولانا بچپن میں علم حاصل کیا، اور اس وقت مولانا کے گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے معاشی اعتبار سے۔ ایک مرتبہ مولانا دیر رات تک کتاب پڑھ رہے تھے تو والدہ مجبور ہو کر مولانا کے پاس آئیں اور کہا کہ بیٹا تم پورا تیل کتاب پڑھنے میں ختم کر دو گے تو میں کل کھانا کس چیز سے پکاؤں گی، کیونکہ اس زمانے میں لائٹیں نہیں تھیں، مٹی کے تیل سے کھانا پکایا جاتا اور دیا جلایا جاتا۔ تو ان کے والدہ کے اس سادے جملے سے بھی ان کے گھر کے حالات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسے موقع پر والدین مجبور ہو کر اپنے بچوں کو کسب معاش میں ڈال دیتے ہیں، لیکن والدہ نے اور ان کے بڑے بھائی نے مولانا کو علم حاصل کرنے کے لیے فارغ کر دیا تھا۔ مولانا نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے راندیر کے دارالعلوم حسینیہ میں داخلہ لیا، پھر وہاں سے کچھ عرصے کے لیے آنند گئے، پھر وہاں سے واپس راندیر آئے اور دارالعلوم حسینیہ میں شرح وقائد تک کی تعلیم حاصل کی۔ پھر آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ جب انہوں نے داخلہ لیا تو بہت محنت سے پڑھنے لگے۔ وہاں جب آگے بڑھتے گئے ان کی ذہانت و فطانت اور صلاحیت میں غیر معمولی اضافہ ہوتا گیا۔ اس وقت ان کے زمانے میں یگانہ روزگار اساتذہ موجود تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اعزاز علی صاحب، مولانا فخر الحسن صاحب، علامہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہم، وہ تمام موجود اساتذہ کرام موجود تھے۔ ان کے ہمدرد ساتھی مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، قاضی مجاہد الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے ہمدرد ساتھی ہیں۔ مولانا 1956 میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے۔ جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر اپنے گاؤں آئے فیروز پورہ تو اپنی دینی خدمات کا آغاز پالن پور کے چھوٹی بازار کے محلے کی میمن مسجد کی امامت اور مکتب کی تعلیم سے کیا۔ یہ مولانا کی اخلاص و للہیت کی ایک زندہ مثال تھی، کیونکہ مولانا نے دارالعلوم جیسے مشہور ادارے میں اپنے علم و فضل کا سکہ جمع دیا تھا، اور ملک کے کئی متعدد ادارے ان کی دینی خدمات حاصل کرنے کے لیے بے چین تھے، لیکن ایسے موقع پر مولانا نے اپنی دینی خدمات کا آغاز محلے کے ایک چھوٹی مسجد کی امامت اور مکتب کی تعلیم سے کیا۔ جب مولانا میمن مسجد میں آئے اس وقت پوری میمن برادری رسوم و بدعات میں مبتلا تھی۔ آج کل چھوٹی بازار کے لوگوں میں جو سنت و شریعت نظر آ رہی ہے، یہ مولانا کی محنت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ وہاں کے لوگ مولانا کا ذکر خیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مولانا اس مسجد میں نہ آتے تو آج ہم کن رسوم و بدعات میں مبتلا ہوتے۔ اس وقت ان کے جو شاگرد رہے ہیں وہ فرمایا کرتے ہیں کہ مولانا ایک مربی اور مشفق استاد تھے۔ ان کا پڑھانے کا ایک انوکھا انداز تھا، تربیت کی ایک نرالی شان تھی۔ مولانا نے ہمارے والد صاحب سے بات کر کے ہم سب کو مکتب میں داخل کیا، اور مولانا نے ہمیں اچھی تربیت کی اور ہمیں فارسی تک کی کتابیں پڑھائی، گلستہ بوستہ جیسی کتابیں پڑھائی، اور کچھ بچوں کو بوستہ کتابیں منہ پہ ہو گئی، اور کچھ بچوں میں فارسی میں تقریر کرنے کی شدھ بدھ بھی پیدا ہو گئی۔ اتنی محنت سے مولانا نے وہاں کے بچوں کو پڑھایا۔ پھر دہلی مرکز سے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا حبیب اللہ صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کو مدعو کیا،
لیکن محلے کے لوگ مولانا کو کسی بھی حال میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کافی اصرار کے بعد مولانا نے وہاں سے جدائی اختیار کی۔ جب مولانا دہلی مرکز پہنچے تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا کی تربیت اور تعلیمی سرگرمیوں اور غیر معمولی صلاحیت سے واقف ہوئے، مطلع ہوئے تو مولانا کو حد درجہ اپنے سے زیادہ قریب کیا اور مولانا سے ہر اعتبار سے کام لیا، تدریسی لائن سے، تبلیغی لائن سے، ہر اعتبار سے مولانا سے کام لیا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زیر درس جو کتابیں تھیں اکثر مولانا حبیب اللہ صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت جی کے کثرت اسفار کی وجہ سے جو ان کے زیر درس جو کتابیں تھیں وہ نصاب تک نہیں پہنچتی تھیں تو مولانا حبیب اللہ صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ان کتابوں کو نصاب تک پہنچا دیتے تھے، اور حیات الصحابہ، امانی الاحبار جیسی کتابوں کو لکھنے میں مولانا حبیب اللہ صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مدد بھی کی ہے۔ اور مولانا حبیب اللہ صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی دعوتی اسفار بھی کیے ہیں۔ مولانا نے سب سے پہلا حج 1962 میں کیا، اسی طرح کئی ملکوں کا سفر کیا ہے دعوتی اعتبار سے، لبنان کا، ترکی کا، شام کا، یورپ کا، کئی ملکوں کا سفر کیا ہے۔ پھر مولانا نے 1966 میں تاراپور کے مدرسے میں تدریس خدمات انجام دی کچھ عرصے کے لیے۔ پھر 1967 میں مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے سے دارالندوا میں ان کا تقرر ہوا۔ مولانا نے وہاں قرآن و حدیث کی خدمت انجام دی 3 سال تک۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر مولانا کو کہا کرتے تھے کہ مولانا آپ کے یہاں آنے سے بچوں میں بہت فائدہ ہوا ہے۔ دراصل مولانا کو فقہ و حدیث میں غیر معمولی بصیرت کے ساتھ ساتھ زبان و ادب، شعر و شاعری، فلسفہ و تاریخ میں گہرا تعلق تھا، اور مولانا نے 1958 میں انگریزی کے ہائی اسکول کا امتحان بھی پاس کر لیا تھا۔ ان متنوع صلاحیتوں کی بنا پر کئی ذہین طلباء مولانا کے گرویدہ تھے، اور مولانا نے کئی انگریزی کتابوں کے تراجم بھی کیے۔ ان میں سے ایک ہے حبشہ کے مسلمانوں کا المیہ، یہ انگریزی میں ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ اردو میں مولانا حبیب اللہ صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ کئی انگریزی کتابوں کے تراجم مولانا حبیب اللہ صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیے۔ پھر مولانا طبی اعذار کی وجہ سے مولانا نے دارالندوا سے چھوڑ دیا۔ جب مولانا نے وہاں سے چھوڑا تو 1970 میں آنند کے جو شیخ الحدیث تھے مولانا اسماعیل صاحب سنبلی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں سے اچانک مستعفی ہو جانے پر مولانا کو وہاں کا شیخ الحدیث مقرر کیا گیا اور وہاں پر بخاری کا درس دیا۔ وہاں کے جو ان کے جو شاگرد ہے مولانا شریف صاحب تاجپوری، ان کے بخاری کا جو درس دینے کا جو انداز تھا، انوکھا انداز، وہ بیان کرتے ہیں کہ مولانا کا جب بچوں کو ہمیشہ 2 باتوں کی تلقین کیا کرتے تھے، ہمیشہ اخلاق حسنہ کی اور سیئہ سے بچنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اگر کسی طالب علم کو بے ادب بیٹھے ہوئے دیکھ لیتے تو اسلاف کے واقعات ہمارے سامنے بیان کرتے، اور مولانا اسناد حدیث پر اچھی تحقیق کرتے، راویوں پر کلام کرتے تو ایسا لگتا تھا کہ فن اسماء الرجال کے میدان کا ایک شیخ سوار ہے، اور حدیث کے متن کو اچھی طرح سمجھاتے تھے، اور حدیث میں اگر کسی صحابی کا تذکرہ آتا تو اس صحابی کے مختصر حالات بیان کرتے اور ان کی خصوصیت کو بیان کرتے۔ اگر کسی حدیث میں تعارض پیش آتا تو اس تعارض کو آسانی سے ختم کرتے، اور ایسا لگتا تھا کہ اس حدیث میں تعارض تھا ہی نہیں۔ اگر حدیث کی لغوی تحقیق کرتے، اگر لغوی تحقیق کرنے میں عربی اشعار کی ضرورت پڑتی تو برجستہ کئی عربی اشعار پڑھ لیتے، اور ایسا لگتا تھا کہ ان کے سامنے عربی اشعار کی کتابیں کھلی ہوئی ہے، ان کو اس فن کے اندر ایک ید طلا حاصل ہے۔ اگر کوئی حدیث اختلافی مسائل کی آتی تو تمام ائمہ کے مسلک کو بیان کرتے، ان کے دلائل بیان کرتے، اخیر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو بیان کرتے اور ان کے دلائل بیان کرتے، اور ایسا لگتا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک عین حدیث کے مطابق ہے۔ اسی طرح مولانا کا جو حافظہ تھا بہت قوی حافظہ تھا، قرآن کریم کی کئی آیتیں ان کو منہ پر یاد تھی، حالانکہ مولانا حافظ نہیں تھے۔ ایک مرتبہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا حبیب اللہ صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا کیا آپ حافظ قرآن ہیں؟ اتنی زبانیں، اتنی آیتیں ان کو منہ پر یاد تھیں، اور کئی ہزارہ حدیث نو کی زبان پر تھی۔ سعدی اور رومی کے لاتعداد اشعار ان کی زبان پر تھے۔ جب اشعار پڑھتے تو ایسا لگتا تھا کہ اشعار کی دنیا کے ایک ماہر استاذ ہے،
اگر فلسفہ اور حکمائے عرب اور حکمائے اسلام کی تاریخ بیان کرتے تو ایسا لگتا تھا کہ ایک مورخ زماں ہے. ان کو ہر فن کے اندر ایک ید طلا حاصل تھا، ہر فن میں ان کو ایک عبور حاصل تھا. پھر مولانا کو اپنے وطن کے ادارے دارالعلوم چھاپی کے منصب اہتمام اور تدریس بخاری کے لیے مدعو کیا گیا. چنانچہ مولانا نے 1971 کے اینڈ میں مولانا وہاں سے دارالعلوم چھاپی میں آئے. مولانا ان ایام میں دارالعلوم چھاپی میں آئے جن ایام میں مولانا کی شہرت نصف النہار تک پہنچ چکی تھی، اور مولانا نے اپنی تمام تر توانائیاں اپنے علاقے کے ادارے کو ترقی دینے میں صرف کر دی اور اس ادارے کو عوام میں متعارف کروایا. ملک اور بیرون ملک میں یہ ادارہ مشہور ہو گیا. اور مولانا نے جس انداز سے اہتمام کو سنبھالا ہے، قاری عبدالستار صاحب دامت برکاتہم جو شیخ الحدیث وڈالی کے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا کی ہمیشہ یہی فکریں رہتی تھی کہ میں خود اور ہمارے اساتذہ کرام اپنے اوقات کی پابندی کریں. فارسی سے لے کر دور حدیث تک کے تمام اساتذہ کرام اپنے اوقات کی پابندی کرتے تھے اور اسباب کی بھی اچھی طرح پابندی کرتے تھے. اور مولانا کی نظر طلبہ پر کڑی نظر رکھتے تھے. مولانا کسی طالب علم کو کسی بغیر عذر کے غیر حاضر رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اسی طرح جب مولانا نے دارالعلوم چھاپی میں قدم رکھا تو اس وقت دارالعلوم چھاپی میں اطراف پالنپور میں فن تجوید و قرات کا کوئی معقول نظام نہیں تھا. کئی حفاظ کرام تراوی میں فن تجوید میں غلطیاں کیا کرتے تھے، تو مولانا نے اول وہلہ میں فن تجوید و قرات کی طرف توجہ کی اور اس کے لیے قاری محمد قاسم صاحب کو جو سورت کے تھے ان کا یہاں تقرر کروایا. اور جب سن 1400 ہجری میں قاری عبدالستار صاحب دامت برکاتہم کا یہاں تقرر ہوا، کیونکہ ان کو پہلے سے اس فن سے مناسبت تھی، تو اس وقت قاری زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو سہارنپور کے تخصص فی الحدیث کے صدر تھے، ان کا بھی شیخ الحدیث کے طور پر یہاں تقرر ہوا. اور مولانا حبیب اللہ صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے قاری عبدالستار صاحب دامت برکاتہم سے کہا کہ قاری صاحب اس فن کے ماہر ہیں. چنانچہ قاری عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم نے تدریسی زمانے میں قرات سبا قاری زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی. جب قرات سبا مکمل کی تو مولانا حبیب اللہ صاحب پالنپوری اور قاری زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا تھی کہ میں قرات عشرہ صغیرہ بھی مکمل کر لوں. چنانچہ اس کے لیے مولانا نے مجھے قاری محمد اسماعیل صاحب گورینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قرات عشرہ صغیرہ کبیرہ پڑھنے کے لیے بھیجا. جب تعلیم مکمل کر کے واپس آیا دارالعلوم چھاپی میں تو قرات سبا اور قرات عشرہ صغیرہ کبیرہ کو داخل نصاب کیا گیا، اور جو بچے حفظ میں اعلیٰ نمبر پر کامیاب ہوتے ان کو قرات عشرہ اور قرات عشرہ صغیرہ کبیرہ پڑھائی جاتی. اسی طرح مولانا نے ادارے کو مالی اعتبار سے مضبوط کرنے کے لیے غلہ کو وصول کرنے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا. جو آج کل پالنپور کے اطراف کے ادارے جو گیہوں کا چندہ کرتے ہیں ہر گاؤں میں، یہ مولانا کی ایجاد کردہ ہے. یہ طریقہ مولانا کا ایجاد کردہ طریقہ ہے. پھر 13 سال تک مولانا نے وہاں بخاری کا درس دیا اور اہتمام کو سنبھالا، لیکن کچھ آزار کی بنا پر مولانا نے وہاں سے چھوڑ دیا، استعفیٰ دے دیا. جب مولانا نے استعفیٰ دیا تو کئی جگہوں سے مولانا کے لیے درخواستیں آئی، انگلینڈ سے آئی، ندوہ سے آئی، پٹن سے آئی. تو مولانا نے یہ فیصلہ دہلی مرکز پر چھوڑ دیا. تو مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا کو فیصلہ سنایا پٹن جانے کا. چنانچہ مولانا پٹن گئے. جب مولانا پٹن گئے تو پٹن کا یہ ابتدائی دور تھا اور مولانا نے اہتمام کی لائن سے اور تدریسی لائن سے اس کو مضبوط کیا، لیکن کچھ سازشوں کی بنا پر مولانا نے وہاں سے بھی استعفیٰ دے دیا اور کم و بیش مولانا نے 15 سال تک وہاں خدمات انجام دی. اپنے وفات سے 2 سال پہلے مولانا نے وہاں سے استعفیٰ دے دیا اور 2003 میں مولانا کی وفات ہو گئی. اور 2 سال تک مولانا نے تنہائی کی زندگی گزاری اور مولانا ہمیشہ تنہائی کی زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے تھے. اسی لیے آج کل جو مولانا مشہور و معروف نہیں ہے، جن کو بحر العلوم کہا جاتا ہے، جو مشہور و معروف نہیں ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا ہمیشہ اگر ترجیح دی ہے تو تنہائی کی زندگی گزارنے پر ترجیح دی ہے.
تو یہ تھے مولانا کے مختصر زندگی کے حالات اور ان کی سوانح حیات۔ تو چلیے دوستو، انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دوسرے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں۔